بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ایک آیت اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کوئی بری خبر آ جائے، کسی کو چوٹ لگے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی موت کی خبر آئے تو ہماری زبان پر یہی ایک آیت ہوتی ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ بڑی عام سی یعنی سمپل سی آیت ہے، خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس پہ غور کریں تو بہت سارے پہلو اس میں سے نکلتے ہیں، بہت سارے لیسنز، بہت ساری ٹیچنگ اس میں سے نکلتی ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس آیت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ آیت ہے، اس میں انسان کی ابتدا اور انسان کا اختتام، یعنی انسان کی زندگی کی ابتدا اور انسان کی زندگی کی انتہا، وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ بہت سارے لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ خدا نے ہم کو تو نہیں پوچھا کہ ہم کو دنیا میں آنا ہے کہ نہیں آنا، کون سے گھر کے اندر ہمیں آنا ہے، کہاں ہمیں پیدا ہونا ہے، کون سے ملک میں ہمیں پیدا ہونا ہے، یہ تو خدا نے نہیں بتایا۔ تو بات یہ ہے کہ خدا نے پیدا کیا تو جہاں پر بھی پیدا کیا، جس ملک میں بھی پیدا کیا، اس میں اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی، اللہ کے حکم سے انسان پیدا ہوا۔ پھر موت کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت آنے والی ہے۔ انسان سے بالکل پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک پل کے اندر تمہاری روح نکل سکتی ہے، ایک پل میں تم مٹی کا ڈھیر بن سکتے ہو۔ تو بے یقینی جیسی زندگی، اب پیدا ہونا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں اور مرنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ دونوں خداوند عالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ پیدا ہونے کی فکر بھی آپ چھوڑ دیں کہ خدا نے تو ہم کو نہیں پوچھا، ہم کون سے گھر کے اندر پیدا ہوئے، کس ملک کے اندر پیدا ہوئے، یہ چھوڑ دیں۔ آپ کہاں مریں گے وہ ہم کو نہیں پتا ہے، بس خدا سے دعا مانگتے رہیں کہ ایمان کے ساتھ ہماری موت ہوئے۔ مطلب یہ کہ یہ زندگی اور موت، یہ دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، انسان کا کوئی اختیار نہیں، انسان کی کوئی مرضی نہیں۔ مالک نے بنایا، ہم بن گئے، مالک اٹھائے گا، ہم اٹھ جائیں گے۔ لیکن ایک فلسفہ ہے اس میں یہ ایک فلسفہ ہے کہ درمیان کی جو زندگی ہے، موت اور زندگی کے درمیان کا جو راستہ ہے، وہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ انسان کیسے گزارتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا اختیار دے دیا ہے۔
پورا اختیار دے دیا ہے، اور اختیار کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ سدھ بدھ بھی دی گئی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ حکمت آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت تو اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے، لیکن زندگی کس طرح سے جینا، کس طرح سے اپنی زندگی گزارنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو زندگی اور موت کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے یہ زندگی کیسے گزاری بیچ والی۔ یہ بڑا اہم ترین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ زہر ہے یہ شہد ہے، آپ کی مرضی زہر پینا ہو زہر پی لو، آپ کی مرضی شہد پینا ہو تو شہد پی لو، اور دونوں کے فائدے نقصان بھی بتا دیے کہ زہر آپ کو مار دے گا اور شہد آپ کو توانائی دے گا۔ اب آپ کی مرضی، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دخل نہیں دے گا۔ تو جو بھی انسان کے پاس راستہ ہے، جو بھی انسان کے پاس سمجھ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اسی کے اوپر اس کا سوال و جواب ہوگا، جس میں تمہارا بالکل اختیار ہے، اختیار کل بن گئے ہو اس کے درمیان۔ آپ دیکھ لیجئے اسی اختیار کل کے کبھی کبھی کتنے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں بندوق ہے، یہ میرا اختیار دے دیا خدا نے، اور میں نے کسی کو شوٹ کر دیا، میں نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس طرح سے مجھے اختیار دیا کہ میں سبزی کھاؤں کہ گوشت کھاؤں، کس کھانے کے اندر مجھے فائدہ ہے اور کس کھانے میں مجھے نقصان ہے، یہ مجھے سوچنا ہے۔ میرے ڈاکٹر سے مجھے مشورہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں، مرضی تو پھر بھی میری ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ نہیں چربی نہ کھائیں، پھر بھی چربی کھائیں گے تو نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کہے کہ ایسی خوراک نہ کھائیں کہ آپ کی ڈائیبٹیز بڑھ جائے، لیکن کھائیں ہم وہی اپنی مرضی سے، تو ڈائیبٹیز تو بڑھنی ہے، اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ اس طرح سے انسان کی جو زندگی ہے، جو بھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے، 50 سال 100 سال جو بھی لکھی ہے، اس کے درمیان زندگی اور موت کے درمیان جو انسان کام کرتا ہے، اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا اور دینا پڑے گا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے اس کو اچھا اجر ملے گا، برے اعمال کرتا ہے تو برا اجر ملے گا۔ بالکل دنیا کی طرح آپ دیکھ لیں، آپ جتنا پڑھو گے، جتنا آگے بڑھو گے، جتنی آپ ٹیکنالوجیکل وے میں آگے بڑھتے جاؤ گے، ایجوکیشن ہاتھ لیتے جاؤ گے، تو آپ کی زندگی روشن سے روشن تر ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے ہی ہاتھ میں ہے کہ آپ سست ہو کے بیٹھ جائیں، نہ کام کریں، پھر دوش قصوروار خدا کو مت ٹھہرانا، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا نظریہ ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ غریب پیدا ہونا یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ غور کرنا، بڑی اچھی بات ہے۔ غریب پیدا ہونا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن غریب مرنا یہ تمہارا قصور ہے۔ پیدا ہوئے صحیح ہے، لیکن 40-50 سال آپ کو دیے گئے، آپ امیر ترین انسان بن سکتے تھے اچھے راستے سے، آنیسٹلی بزنس اور کاروبار کر کے، لیکن نہیں بنے، تو قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا۔ تو جو بھی انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے اثرات اس کی آنے والی زندگی پہ پڑتے ہیں، یعنی آخرت پہ پڑتے ہیں۔ جیسے بھی زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے گا، اچھے اس کے نتائج آئیں گے، بری زندگی گزارے گا تو برے نتائج نظر آئیں گے۔ ایک کہانی بڑی پرانی ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔
ایک مصور تھا، تصویریں بناتا تھا، بہت ساری تصویریں بنائی تھی، پہاڑوں کی، جنگلوں کی، جانوروں کی، اور بہت ساری. تو ہمیشہ انسان جو ہے وہ کھوج میں لگا رہتا ہے کہ کچھ میں نیا کر کے دکھاؤں. یہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کہ انسان ہمیشہ اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی اپنے ایریا میں، اپنے سبجیکٹ میں ماہر حاصل کرتا ہے تو وہ اس میں آگے سے آگے اور اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، نیا پن لانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مصور بیٹھا بیٹھا ایک دن سوچنے لگا کہ میں نے تصویریں بہت بنائی ہے، کوئی ایسی تصویر بناؤں کہ جس کو میں عنوان دے دوں نیکی، کہ نیکی کیسی ہوتی ہے، اچھے اعمال کیسے ہوتے ہیں. اب اس کی کوئی تصویر تو بنا نہیں سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن انسان کا ذہن جس قدر کام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں نیکی کی تصویر بناؤں. گھومنے لگا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، لوگوں سے ملتا، لوگوں سے باتیں کرتا، سب کچھ دیکھتے دیکھتے کافی یعنی وقت بیت گیا. تو وہاں پر اس نے ایک چیز دیکھی، وہ یہ کہ ایک معصوم سا بچہ آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے، جیسے کوئی ننھا فرشتہ سو رہا ہے. وہ آدمی نے بڑے غور سے دیکھا اور اس کو اندر سے انسپائریشن ملی کہ یہ نیکی کی تصویر سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک گناہ تو کیا نہیں، اس نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی تو ابھی گزارنا شروع نہیں کی. ہو نہ ہو یہ بہترین تصویر ہے. اس نے اس کی تصویر لی اور اپنے میوزیم میں لگا دی، بڑا بورڈ لگا دیا، نیکی کی تصویر. لوگ آتے، دیکھتے، اپنے اپنے کمنٹس دیتے، اپنی اپنی رائے دیتے، اور بڑا پیارا. کبھی ہم بھی اگر جو کوئی معصوم چہرے کو دیکھتے ہیں، پکچر میں دیکھتے ہیں، فوٹو میں دیکھتے ہیں، ہمارے زبان سے بھی نکل جاتا ہے ماشاءاللہ، ہے نا. اسی طرح سے کچھ دن کے بعد، جیسے میں نے کہا کہ انسان ہمیشہ ایک نئی تلاش میں رہتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد اس کو خیال آیا کہ نیکی کی تصویر تو میں نے بنا لی، اب میں بدی کی تصویر بناؤں. یعنی بد اعمال کیسے ہوتے ہیں، کیسے دکھائی دیتے ہیں. ظاہر ہے بد ہے تو بہت خراب ہے، اور خراب اور بد کا مطلب ہے کہ انسان اس سے ڈر جائے، اس سے خوف زدہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ پہ فرمایا ہے کہ تم سے پہلے جو مرنے والے ہیں ان کا حشر اگر تم دیکھ لیتے تو کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں ہم سے پوشیدہ رکھی ہے. لیکن اس کو یہ خیال آیا کہ میں جہاں نیکی کی تصویر بنا رہا ہوں وہاں بدی کی تصویر بناؤں تو لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، اس سے ڈریں، بدی کرنے سے خوف زدہ ہو جائیں. بس یہ سوچ کے نکلا، لیکن اس میں اس کو اچھا خاصا ٹائم لگ گیا، اچھا خاصا ٹائم. اور پھر ایک دن اس نے ایک آدمی کو دیکھا، شیطانیت برس رہی تھی اس پہ، ہیبت طاری تھی، انسان اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے، ڈر کے بھاگ جائے ایسے انسان سے. اتنی خوفناک تصویر. اس آدمی نے سوچا ہو نہ ہو یہی تصویر کا دوسرا رخ ہے، یعنی بدی کی تصویر.
برائی کی تصویر. امیجنیشن آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیسی برائی ہوتی ہے، جیسے کوئی ڈریکولا آ گیا ہو، تو اس نے اس کی تصویر بنا کے اپنے میوزیم میں رکھ لی. ایک طرف نیکی کی تصویر ہے، ایک طرف بدی کی تصویر ہے. نیکی کو دیکھ کر لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اور بدی کی تصویر کو دیکھ کر لوگ اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اس درمیان ایک آدمی، بہت ہی بوڑھا آدمی آیا وہاں پہ، یہ تصویریں دیکھ کر رونے لگا. یہ تصویریں دیکھ کر رونے لگا. مصور اس کے پاس آیا، بھائی کیا ہوا؟ بولے کچھ بھی نہیں، آج میری آنکھ کھل گئی. کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں تصویریں میری ہے. میں جب بچہ تھا، میں جب چھوٹا تھا، اس وقت میں کتنا معصوم تھا. میرے اندر کوئی برائی نہیں تھی، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی کسی کی برائی کرنا، یہ میرے اندر نہیں تھی. نہ لالچ تھی، نہ ہوس تھی. اور میں کتنا خوبصورت فرشتے کی طرح لگ رہا ہوں. لیکن جو وقت گزرتا گیا میری زندگی کا، میں تو راہ سے بھٹکتا گیا، اور ایسے راستے پہ چل پڑا کہ جہاں پر برائی ہی برائی ہو، جہاں پر بدی ہی بدی ہو. اور میں نے دنیا میں کیا ایسی چیز ہے جو میں نے نہیں کی ہو؟ ساری برائیاں، ساری خرابیاں دنیا کی، وہ سب کی سب میں نے کی. اور پھر مجھے پولیس نے پکڑ کے جیل میں بھی ڈالا، اور بری حالت ہوئی. تو آج میں سوچ رہا ہوں، میں آیا کیسے تھا اور اب میری حالت کیسی ہے. میں آیا کیسے تھا اور میری حالت کیسی ہے. اللہ نے سب کو پاک، پاکیزہ اور معصوم پیدا کیا. کسی کو بدی کے ساتھ پیدا نہیں کیا، کسی کو گناہ کے ساتھ پیدا نہیں کیا، کسی کو خرابی کے ساتھ پیدا نہیں کیا. معصوم، اسی لیے اس کا چہرہ فرشتوں جیسا ہے. اور دوسری طرف وہ زندگی ہم نے کیسے گزاری، اچھی گزاری، بری گزاری، وہ ہمارے چہرے پر اس کے اثرات پڑے. تو وہ اعمال اور وہ بدیاں، وہ خرابیاں ہم نے کر کے اپنی آخرت کو بگاڑ دیا. اگر اسی طرح کی معصومیت ہمارے اندر ہوتی، بہت سے لوگوں میں ہے، ہوتی ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو، کہ اس طرح سے معصومیت سے زندگی گزارتے ہیں. آج بھی دیکھو تو بچوں کی طرح معصوم نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر چالاکی نہیں ہے، چالاکی ہے، لیکن معصوم ہے. کسی سے حسد نہیں کرتے، کسی سے گلہ غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے. اپنے آپ کو نیکی کے اندر انوالو کر دیتے ہیں، اندر گھسا دیتے ہیں. یعنی نیکی ہی نیکی ان کے ذہن کے اندر ہوتی ہے. یہی تو کمال ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہماری ہے، نیکی کی تصویر اور بدی کی تصویر. آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ نیکی کی تصویر بننا چاہتے ہو جس سے لوگ محبت کریں، جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آئے، یا بدی کی تصویر جس سے لوگ نفرت کرے، جس کو لوگ دھتکارے، جس کو لوگ قریب نہ آنے دے؟ یہ بس ہمارے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.